چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ اہم وضاحتی جائزہ۔ آج ہم اسلامی تاریخ کی ان سب سے خوفناک اور قیامت خیز پیشین گوئیوں میں سے ایک پر بات کرنے والے ہیں جس نے صدیوں سے انسانیت کو چوکنا کر رکھا ہے۔ یہ کوئی عام سی کہانی نہیں بلکہ ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ اور سبق ہے۔ ہم ان تمام حوالوں اور شواہد کی گہرائی میں جائیں گے جو ہمیں یاجوج اور ماجوج کی اس مقید برائی اور ان کی ناگزیر رہائی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اربوں پر اس برائی کی وجہ سے ہلاکت ہو جو قریب آ گئی ہے۔ آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا بڑا سوراخ کھول دیا گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وارننگ فوراً ہی رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی فکر کے عالم میں اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملا کر ایک دائرہ بناتے ہوئے یہ فرمایا تھا۔ یہ الفاظ اصل میں ایک ایسی خوفناک الٹی گنتی کا اشارہ ہے جو کل نہیں بلکہ صدیوں پہلے شروع ہو چکی تھی۔ پہلا حصہ، ایک خوفناک پیشین گوئی۔ دجال کے خاتمے کے بعد جب انسانیت سمجھے گی کہ اب سب محفوظ ہے، اصل میں تبھی یہ خطرہ سامنے آئے گا۔ حوالہ جات ان ہستیوں کو عام انسانوں کے طور پر پیش نہیں کرتے۔ یہ ایک نہایت وحشی اور خوفناک مخلوق ہیں۔ ان کے قد چھوٹے لیکن جسم بے پناہ طاقتور ہیں۔ آنکھیں آگ کی طرح سرخ، دانت چھریوں کی طرح تیز اور ہاتھ چیر پھاڑ کرنے والے پنجوں کی طرح ہیں۔ تصور کیجئے، یہ ایک ایسا درندہ صفت گروہ ہے جو زمین پر ہر طرف پھیل جانے اور راستے میں آنے والی ہر جاندار چیز کو کھا جانے کے لیے بےتاب ہے۔ اور اس خطرے کی ناقابل تصور وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ رپورٹس کے مطابق اس قوم کا کوئی بھی ایک فرد اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنے پیچھے کم از کم 1000 بچے نہ چھوڑ جائے۔ 1000! ذرا سوچئے، ہزاروں سالوں سے یہ تعداد کس تیزی سے بڑھ رہی ہوگی۔ یہ نمبر اس وحشتناک طوفان کی نشاندہی کرتا ہے جس کا سامنا پوری دنیا کو کرنا پڑے گا۔ دوسرا حصہ، ذوالقرنین کی آہنی دیوار۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس برائی کو عارضی طور پر روکا کیسے گیا؟ انسانی تاریخ کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے ایک ذوالقرنین کے پاس واقعی حیرت انگیز اور معجزاتی طاقتیں تھیں۔ ان کے پاس 2 جھنڈے تھے۔ جب وہ دن کے وقت سفر کرتے تو سیاہ جھنڈا اپنے پیچھے رکھتے، جس سے ان کے دشمنوں پر دن کے اجالے میں بھی گھٹا ٹوپ اندھیرا طاری ہو جاتا، اور رات کے وقت وہ سفید جھنڈا سامنے رکھتے جو ان کی آگے بڑھتی ہی فوج کے لیے رات کو بالکل دن کی طرح روشن کر دیتا تھا۔ کمال کی باتیں ہیں نا؟ جب ایک پہاڑی قوم نے خوفزدہ ہو کر ذوالقرنین سے مدد مانگی تو انہوں نے ان کی دولت ٹھکرا دی اور اس کے بجائے ایک ایسا ناقابل تسخیر تعمیراتی شاہکار کھڑا کیا جسے توڑنا ناممکن تھا۔ پہلے لوہے کے بڑے بڑے بلاکس جمع کیے گئے، انہیں آگ سے دہکایا گیا جب تک کہ وہ سرخ نہ ہو گئے، اور آخر میں پگھلا ہوا تانبا انڈیل کر اس پوری دراڑ کو ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا گیا۔ یہاں سب سے اہم اور حیران کن نقطہ یہ ہے کہ یہ رکاوٹ آج کی جدید ترین سیٹلائٹس کی نظروں سے بھی مکمل طور پر پوشیدہ ہے۔ یہ عالم غیب میں قید ہیں۔ یہ مخلوق ہر روز تھک جانے تک اس دیوار کو کھودتی ہے، لیکن اگلے دن جب وہ واپس آتے ہیں تو دیوار معجزاتی طور پر راتوں رات پہلے کی طرح مکمل ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ روزانہ بغیر کسی ناغے کے چل رہا ہے۔ تیسرا حصہ، خروج اور عالمی تباہی۔ روزانہ کی اس کھدائی کا چکر بآخر ایک خوفناک انجام تک پہنچے گا۔ یہ کتنی گہری اور حیران انگیز بات ہے کہ ایک کافر قوم جو کبھی ایمان نہیں لائی، انجانے میں ہی انشاءاللہ، یعنی اگر خدا نے چاہا، کہہ کر اپنی رہائی کا راستہ خود کھول لے گی۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوں گے، صدیوں پرانا طلسم ٹوٹ جائے گا اور اگلی صبح دیوار بالکل ویسی ہی ملے گی جہاں سے انہوں نے کھدائی چھوڑی تھی۔ اور پھر وہ عالمی تباہی شروع ہوگی۔ اربوں کی تعداد میں یہ مخلوق ہر پہاڑی سے سیلاب کی طرح نیچے آئے گی۔ وہ بحرائے تبریہ اور دریائے فرات کا سارا پانی پی کر خشک کر دیں گے، زمین پر موجود ہر جاندار کو کھا جائیں گے، اور اپنے غرور میں آسمانوں کی طرف تیر چلائیں گے۔ دنیا کو ایک مکمل جسمانی تباہی کا سامنا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ اور باقی ماندہ مومنین کو جبل طور کی بلندیوں پر پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ چوتھا حصہ، حضرت عیسیٰ کی دعا اور زمین کی صفائی۔ جب انسانیت بالکل بے بس ہو جائے گی اور تباہی تقریباً مکمل ہو چکی ہوگی، تب صرف خدائی مداخلت ہی آخری حل بچے گی۔ واقعات کی اس ترتیب کو دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ کی پرخلوص دعا کے بعد اللہ تعالیٰ ان مخلوقات کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کرے گا جس سے وہ سب ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر عظیم الجثہ پرندے آ کر ان اربوں لاشوں کو سمندروں میں پھینک دیں گے، اور آخرکار ایک پاک کرنے والی بارش پوری زمین کو دھو ڈالے گی جو ایک انتہائی بابرکت دور کا آغاز بنے گی۔ ان دونوں ادوار کا فرق واقعی دنگ کر دینے والا ہے۔ تباہی کے اس دور کے فوراً بعد زمین پر اس قدر برکت ہوگی کہ مسلمان یاجوج اور ماجوج کے چھوڑے ہوئے تیروں اور کمانوں کو 7 سال تک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ سوچئے، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا چھلکا پورے ایک گروہ کو سایہ فراہم کرے گا،
और दूध में इतनी बरकत होगी कि एक जवान ऊँटनी का दूध बड़े बड़े मजमों को सैर कर देगा। 5वां हिस्सा, क़यामत की दीगर निशानियां। ये पुरसुकून दौर महज एक आर्जी सुकून होगा, जिसके बाद आखिरी बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी। इनमें से एक दाब्बतुल अर्ज़ का ज़ुहूर है। खाना काबा के करीब से निकलने वाली ये मखलूक कोई ऐसा दरिंदा नहीं जिसका मकसद नुकसान पहुंचाना हो, बल्कि ये हज़रत मूसा का असा और हज़रत सुलेमान की मोहर लेकर नुमदार होगी। ये इंसानों से बात करेगी और आखिरी बार सबके चेहरों पर मोमिन या काफिर की हतमी मोहर सब्त कर देगी, जिसके बाद किसी की रूहानी हैसियत तब्दील नहीं हो सकेगी। इन तमाम वाक़यात के बाद अल्लाह की तरफ से एक निहायत नर्म और रहमदिल हवा चलेगी। ये हवा बेहद सुकून के साथ हर उस शख्स की रूह को कब्ज़ कर लेगी जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा, यानी ईमान वालों को आखिरी वहशत से बचा लिया जाएगा। इसके बाद ज़मीन पर सिर्फ बदतरीन और करप्ट तरीन लोग बाकी रह जाएंगे और उन्हीं लोगों पर क़यामत की वो आखिरी और सबसे खौफनाक घड़ी आएगी। यहाँ रुककर एक लम्हे के लिए इस आलम गैब के तसव्वुर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अल्लाह ने गुस्से में भरी उम्मे जमील को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने से मुकम्मल तौर पर नाबीना कर दिया था, हालांकि आप उनके बिल्कुल सामने बैठे थे। बिल्कुल इसी तरह जुल्करनैन की वो अजीमुश्शान दीवार और याजूज माजूज की वो अरबों की आबादी आज के इस मॉडर्न दुनिया की नज़रों से पोशीदा है। ये गैब है और इस पर यकीन रखना बेहद ज़रूरी है। इस शानदार और इबरतनाक तज्ज़िये को ख़त्म करते हुए एक ऐसा सवाल सामने आता है जो हम सबको अपनी जगह जकड़ लेता है। अगर वो हतमी तबाही इस वक्त आलम गैब में हमारी नज़रों से बिल्कुल ओझल हर रोज़ दीवार खोद रही है, तो हम सब ने अपनी आखिरत के लिए हकीकत में क्या तैयारी की है? ये जानना कि आज की हकीकत और कल की तबाही के दरमियान सिर्फ एक छोटे से जुमले इंशाअल्लाह का फासला है, हमारी रूहानी बेदारी के लिए काफ़ी होना चाहिए। ये सिर्फ मालूमात का मजमुआ नहीं, बल्कि ईमान वालों के लिए एक खुली वार्निंग है। इस पर गहराई से गौर कीजिए और इस अंजाम के लिए हमेशा तैयार रहिए।